مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہم آثار صالحین سے برکتیں حاصل کرنا کیسا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، مگر اس سے پہلے جو میری پہلے کی گفتگو تھی کہ اموات سے فائدہ زندوں کو ہے کہ نہیں، اس پر میں نے باضابطہ اپنی ویڈیو دی ہے، لیکن اس میں ایک ضروری گوشہ میں اور زیادہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس بات پر صریح الدلالت ہے کہ اموات کی طرف سے زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے۔ دیگر حدیثیں بھی صریح الدلالت ہیں، مگر اس حدیث میں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حیاتی خیر لکم، میری حیات تمہارے لیے باعث خیر ہے، سراپا خیر ہے، میری زندگی سراپا خیر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کیوں؟ تحدثون ویحدث لکم، کہ تم میری زندگی بیان کرتے ہو تو اس کی وجہ سے تمہیں نفع حاصل ہوتا ہے، اور تمہارے پاس میری زندگی بیان کی جاتی ہے اور تم سنتے ہو تو اس سننے سے بھی تمہیں خیر پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے۔ تم بھی بیان کرو تو خیر ہے، اور تیرے پاس کوئی بیان کرے اور تم سنو تو اس میں بھی خیر ہی خیر ہے، دونوں پہلو سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، اور میری وفات بھی تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث نفع ہے، میری وفات سے بھی تم کو فائدہ ہے۔ کیسے؟ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے جو بھی اعمال ہیں، اعمال شر ہوں یا اعمال خیر ہوں، نیک اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، سب کے سب مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ، تو میں جو کچھ بھی اعمال خیر دیکھتا ہوں تمہاری طرف سے، تمہارے نیک اعمال دیکھتا ہوں، اعمال صالحہ دیکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ تمہارے اعمال خیر کی وجہ سے میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کا فائدہ تمہیں بھی پہنچتا ہے کہ تیری وجہ سے میں نے اللہ کی حمد بیان کی، تو سبب تو بنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، اور جو کچھ میں شر دیکھتا ہوں تو اس کے لیے تمہارے لیے، اس کی وجہ سے تمہارے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ تمہارے شر اعمال، برے اعمال اور خراب اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں، تو ان کے بعد میں تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں طلب خیر کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تمہاری بھلائی کا طالب ہوتا ہوں، تمہارے گناہوں کی معافی اپنے رب کی بارگاہ میں طلب کرتا رہتا ہوں۔ یہ ہے سرکار کی شان رحمت للعالمین کہ اپنی امت کے اعمال شر دیکھنے کے بعد آپ ان کے لیے، اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں وَأَيُّ مَنْفَعَةٍ أَعْظَمَ مِنْ اسْتِغْفَارِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے زیادہ بڑا نفع کیا ہوگا کہ تمہارے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفار کریں۔ اس سے بڑا نفع کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اس سے بڑھ کر نفع نہیں ہے کہ تمہارے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں تمہارے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ رب کی بارگاہ میں محبوب خدا اور سید المرسلین، رب کا پیارا، رب کا دلارا اور آخری پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی وجاہت رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ معلوم ہے، تو وہ تمہارے لیے طلب مغفرت کریں۔ حین یعرض علیہ عمل المسیء من امتہ، جس وقت آپ پر آپ کی امتوں میں سے جو بد کردار لوگ ہیں، برے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اعمال جب پیش کیے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے
کہ ہمارا نام لے کر ہمارے آقا بارگاہ خداوندی میں طلب مغفرت کریں، یہ ایک کیسا ذوق افزا منظر ہے اور کیسی ذوق افزا یہ سعادت ہے کہ ہمارا نام لے کر ہم گناہ گاروں کا، خطا کاروں کا، ہم بدکاروں کا، سیاہ کاروں کا نام لے کر ہمارے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں طلب مغفرت کریں، یہ تو بہت ہی ذوق افزا گھڑی ہوگی۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یعنی قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتی کی سفارش فرما رہے ہوں گے، ان کے لیے طلب مغفرت فرما رہے ہوں گے، ان کی سفارش فرما رہے ہوں گے، شفاعت پر براجمان ہوں گے، تو وہ ایسا حسین منظر ہوگا کہ جو نیکوکار لوگ ہوں گے، جن کے پلے گناہ نہیں ہوگا، جن کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ نیکوکار لوگ گناہ قرضہ لیں گے، گناہ قرضہ لیں گے تاکہ میرے پلے بھی کچھ گناہ آ جائیں، اور اس کی وجہ سے میں بھی سرکار کی سرکار کے لیے توجہ کا باعث بن جاؤں اور میرا نام لے کر بھی میرے آقا رب کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اے میرے آقا آپ کی سفارش کتنی ذوق افزا ہے، کتنی لطف اندوز ہے کہ پرہیزگار لوگ کیا کریں گے، قرض لیں گے گناہ کو، تاکہ اس کی وجہ سے بھی میرے آقا میرا بھی نام لے لیں اور میری بھی سفارش کریں۔ تو یہ منفعت اعظم ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گنہگار امت کے اعمال بد پیش کیے جائیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے طلب شفاعت فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ آج بھی قبر انور میں میرے آقا آرام فرما ہیں، تو آپ کے اوپر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ صاف صاف اس حدیث کا جو مدلول ہے، اس کی صراحت اس بات کو بتا رہی ہے کہ آپ پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال خیر بھی، اعمال شر بھی۔ نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مچل کر، خوش ہو کر، مسرور ہو کر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور برے اعمال ہماری طرف سے اگر پیش کیے جاتے ہیں تو وہ ہمارے کریم آقا، مہربان آقا، رؤوف آقا، رحیم آقا ہمارے لیے طلب مغفرت فرماتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ آپ کی زندگی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، آپ کی حیات کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، اور یہ باب ہی باندھا گیا ہے کہ اموات سے زندوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے چند حدیثیں پیش کی گئیں، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ میں نے چند باتیں ابھی ضمنی طور پر عرض کر دیا۔ آج کا موضوع جو ہمارا ہے وہ خاص کر تبرکات کی اہمیت کیا ہے مذہب اسلام کے اندر، چونکہ اہل سنت و جماعت کے یہاں یہ ہے کہ بزرگوں کے آثار سے تبرک حاصل کیا جائے، برکتیں حاصل کی جائیں، ان کی تبرکات سے فائدہ حاصل کیا جائے اور برکت کے لیے ان کا استعمال کیا جائے۔ یہ معتقدات اہل سنت میں سے ہے، معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ تو اس حوالے سے میں کچھ دلائل بھی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تبرک آثار صالحین سے جائز ہے کہ نہیں، تو سیدھی بات یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے بے اتفاق علماء الاسلام۔ علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ بزرگوں کے آثار سے برکتیں حاصل کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ مستحسن ہے، اچھا امر ہے۔ دلیل اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہے جو صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث آئی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب حجام آپ کے بال اتارتا، آپ کے بال شریف کو حجام جب اتارتا تو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد حلقہ بنا کر کے کھڑے ہو جاتے اور طواف کرتے اس انداز میں، یعنی کہ کوئی بھی بال شریف آپ کا زمین پر نہ گرنے پائے۔ ایک بھی بال شریف کو یہ صحابہ، یہ دیوانے، یہ عشاق، یہ مستانے
ایک بھی بال مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ کسی نہ کسی کے ہاتھ ہی میں وہ بال آتا تھا اور بالوں کو لے لیتے تھے۔ فکان الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم یحتفظون بشعرہ للتبرک والاستشفاء، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے بالوں کو جمع کر لیتے تھے تبرک کے لیے اور شفا حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کے بالوں کی برکت سے شفا بھی، بیماریوں سے شفا بھی وہ حاصل کرتے تھے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ صالحین کے آثار سے بھی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اچھا، ایک بات اس میں یہ قابل غور ہے کہ بال بہت باریک چیز ہے اور کثیر تعداد میں ہے۔ بالوں کو زمین پر نہ گرنے دینے کا وہ منظر ذرا نگاہوں میں رکھیے، کیسا وہ منظر ہوگا کہ آپ کے بالوں کو، ایک بال کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، تو کیسا وہ منظر ہوگا۔ ہر صحابی چاہتے رہے ہوں گے کہ میرے ہاتھوں میں آ جائے، میرے ہاتھوں میں آ جائے، میرے ہاتھوں میں آ جائے، ہر ایک کی تمنا رہتی ہوگی۔ کیوں؟ جب فائدہ نہیں ہے ان بالوں سے تو کیوں؟ یہ کس لیے؟ یہ ایک دوسرے پر سبقت کرنا کیوں کہ ایک بال بھی زمین پر نہ گرے؟ آخر اس کا مقصد کیا؟ تو مقصد بھی بیان کر دیا، للتبرک والاستشفاء، برکت حاصل کرنے کے لیے اور شفا حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں لگا رکھے تھے، اپنی ٹوپی میں انہوں نے سل رکھے تھے سرکار کے منہ مبارک کو، اور اس منہ مبارک کی برکت سے جنگوں میں انہیں فتح نصیب ہوتی تھی۔ الحمدللہ۔ ایک بار وہ گھر بھول کے ٹوپی ایک بار گر گئی آپ کی دوران جنگ، جب ٹوپی گر گئی تو اب آپ اس ٹوپی کی تلاش میں لگ گئے، حالانکہ وہ مار کا ایک کارزار تھا، دشمنوں کی طرف سے تلواروں کے وار پہ وار ہو رہے تھے، نیزوں کی برسات ہو رہی تھی، انیوں کی بارش ہو رہی تھی اور جان جانے کا خطرہ ہے۔ ایسے ہنگامہ خیز ماحول میں بھی یہ دفاع نہیں کر رہے ہیں، نہ حملہ کر رہے ہیں، نہ دفاع کر رہے ہیں، بلکہ آپ ٹوپی کی تلاش میں لگ گئے۔ بہرکیف ٹوپی حاصل ہو گئی، مل گئی، پھر آپ نے سر پہ رکھا اور اس کے بعد پھر وہ تلوار میں وہ جولانیت آئی، وہ تیزی آئی، اور وہ برق صاعقہ بن کر جب وہ تلوار چمکنے لگی تو اعداء کی گردنیں گاجر مولی کی طرح کٹنے لگ گئیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد بعض صحابہ نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ 2-4 آنے کی ٹوپی ہوگی جس کے لیے آپ میدان کارزار میں، مارکے کارزار میں، دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن آپ دفاع نہیں کرتے تھے اور اپنی ٹوپی کی تلاش میں تھے۔ وہ 2-4 آنے کی ٹوپی تو پھر آپ کو مل جاتی، تو اس کے لیے آپ کا یہ عمل ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ میدان کا جو ماہر ہو اور جو مجاہد ہو، اس کا یہ عمل عقل سے ماورا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کیا ایمان افروز اور عشق سے لبریز جواب عطا فرمایا تھا، کہا کہ سنو، بات یہ ہے کہ میں اس ٹوپی میں سرکار کے منہ مبارک کو رکھا ہوا تھا، تو مجھے خطرہ تھا کہ کہیں دشمن کا پاؤں اس پر نہ پڑ جائے جس سے سرکار کے بال کی بے ادبی ہو جائے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو، میں جو فتح پاتا ہوں تو اپنی شجاعت کی بنیاد پر، اپنی فن سپاہ گری کی بنیاد پر نہیں، اس بال کی برکت سے میں فتح یاب ہوا کرتا ہوں، ظفر یاب ہوا کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ اس بال کی برکت سے میرے اندر جو جوش شجاعت پیدا ہوتا ہے وہ بال کی برکت سے، اور دوسری بات یہ کہ سرکار کے منہ مبارک پر مبادا کسی کافر کا پاؤں نہ پڑ جائے جس سے اس کی بے حرمتی ہو جائے، تو اس لیے میں اس کی تلاش کے لیے پریشان تھا، سرگرداں تھا۔ میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرے آقا کے بال مبارک۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس سے صحابہ کرام کا عشق بھی سمجھ میں آتا ہے، اور انہوں نے کیسی تعظیم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوگی جب ان کے ایک بال شریف کو کسی کے پاؤں کے نیچے آنا انہیں گوارا نہیں تھا، تو بھلا سرکار کی ذات پر کوئی حملہ کرے تو بھلا انہیں گوارا کیوں کر ہو سکتا تھا۔ تو یہ ایک چشم کشا واقعہ ہے ان کے لیے جو دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر یا اپنے اگلوں کے کہنے پر سرکار کے لیے یا ان کی منصوبات کے لیے کوئی ایسا لفظ، ایسا کلمہ، ایسا جملہ بول دیتے ہیں جس سے کہ ان کی توہین سمجھ میں آئے یا کسر شان سمجھ میں آئے۔ انہیں اس سے عبرت لینا چاہیے۔ تو
تو دوستان محترم، تبرک کے لیے بال کا ٹوپی میں رکھنا صحابہ سے ثابت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی تھی آثار الصالحین سے تبرک کی۔ بے شک صالحین کے آثار سے تبرک حاصل کرنا، برکتیں حاصل کرنا، شفا یابی پانا، شفا پانا، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، جس کے لیے کچھ دلیلیں پیش کی گئیں۔ ابھی اور دلیل پیش کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آئی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس حدیث کو لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، حالانکہ وہ آپ ایک سرخ چمڑے کے خیمہ میں تشریف فرما تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے وضو کا پانی لائے اور آپ وضو فرمانے لگ گئے، تو صحابہ کرام وضو سے گرے ہوئے پانی کے ایک قطرہ کو اپنے ہاتھوں میں لینے لگ گئے۔ ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے۔ ہر قطرہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جاتا، اور جس صحابی کے ہاتھ میں وہ قطرہ جاتا تو اس کو چہروں پہ وہ مل لیتے تھے، الحمدللہ۔ اور جس صحابی کے ہاتھ میں، تعجب تو یہ ہے کہ جس صحابی کو اگر سرکار کے وضو کی ایک بوند نصیب نہ ہو پاتی، تو جس صحابی کے ہاتھ میں اس بوند کی تری ہوتی، اسی ہتھیلی سے اپنی ہتھیلی کو مس کر دیتے تھے اور اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ جس صحابی کے ہاتھ میں آ گئی بوند سرکار کے وضو کی، تو اس صحابی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ لگا دیتے اور پھر اپنے ہاتھ کو چہرے پہ مل لیتے تھے۔ یہ تو صحابہ کا عقیدہ سمجھ میں آیا، یہ ان کا عمل ہے۔ اب کوئی صحابی سے پوچھے کہ کیوں آپ ایسا کرتے تھے، تو سیدھا جواب تو یہی ہوگا کہ سرکار کے جسم پاک سے جن قطروں کی نسبت لگ گئی، جس پانی کی نسبت لگ گئی، وہ بوند، وہ پانی کا قطرہ بھی متبرک ہو گیا، اس سے بھی ہمیں تبرک ملے گا، تبرک حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم شفا بھی پا سکتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا عمل ہے۔ اب صحابی کے عمل کے مقابلے میں کوئی دوسرا کچھ بھی کہے، تو جو سرکار کا دیوانہ ہوگا اور صحابی کا ماننے والا ہوگا، وہ صحابی کے قول کو، ان کے فعل کو، ان کے عمل کو ترجیح دے گا، اپنے نظریات اور معتقدات کو قائم کرنے کے حوالے سے، نہ کہ کسی اور کی باتوں کو۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرما دیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ راہ ہدایت کے ستاروں کی طرح ہے، ان میں جن کی بھی اتباع کرو گے تو پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کا عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ سرکار کے وضو سے گرے ہوئے پانی کے قطروں سے انہوں نے تبرک حاصل کیا۔ کیوں؟ یعنی للبرکت والاستشفاء، کیوں لیتے تھے؟ برکت کے لیے اور شفا یابی کے لیے، شفا پانے کے لیے، بیماری سے شفا پانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور مسند امام احمد میں ہے، حضرت جعفر بن محمد سے انہوں نے کہا کہ کان ماء غسلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حین غسلہ، یعنی جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا جا رہا تھا، آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، تو اس موقع پر سرکار کی پلکوں پر پانی کے قطرے چمکتے ہوئے نظر آئے، تو حضرت مولا علی فاتح خیبر، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے ان قطروں کو چاٹ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فی جفون النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا لفظ آیا ہے، آپ کی پلکوں پر جو پانی کے قطرے چمک رہے تھے، تو فکان علی رضی اللہ تعالی عنہ یحسہ، حضرت علی رضی اللہ تبارک تعالی عنہ نے اس کو اپنے زبان سے چاٹ لیا، اور اس پانی میں حضرت علی برکت محسوس فرماتے تھے۔ آثار الصالحین سے برکت کا یہ ثبوت کوئی کم درجے کا ثبوت تو نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی آئی، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس انہوں نے ایک جبہ نکالا، اور وہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ جبہ ہے جس کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابوبکر سے سرکار کی جو نزدیکی تھی، تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ سرکار کا جبہ یا اور دیگر تبرکات حضرت ابوبکر کے گھر میں آئی ہوں۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بہن، اور ایسے بھی دیکھیں تو ان کی بہن بھی تو سرکار کے گھر میں تھیں، تو بہن کے ذریعے بھی تبرک وہاں پہنچنا بہت آسان ہے۔
تو وہ جبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نکالی اور فرماتی ہیں کہ میں جب اس کو بیمار پڑتی ہوں تو اس کو دھو کر کے اس کا استعمال کرتی ہوں، پانی کا استعمال کرتی ہوں، تو مجھے شفا نصیب ہوتی ہے۔ کہتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یلبسها فنحن نغسلها للمرضى ويستشفى بها، ہم اس کو بیماروں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بیمار اس سے شفا پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ صالحین کے آثار سے تبرک کی دلیلیں ہیں، اس لیے تمام اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے، سارے علماء اہل سنت، جمہور علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صالحین، انبیاء، مرسلین، اولیاء کاملین، مقربین، جو رب کی بارگاہ میں جن کو اللہ نے درجہ، رتبہ، عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے آثار سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں اور کیا جانا یہ مستحسن امر ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس پر کاربند رہنا ہے اور صالحین کے تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي